آج سے 4 سال پہلے پاکستان میں ریپ کے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے ایک اہم قانون سازی کی گئی تھی، جسے اس وقت کی سب سے پروگریسو قانون سازی قرار دیا گیا تھا، لیکن قانون بنانے کے 4 سال بعد بھی اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ جو رولز بنائے جانے تھے، جو اقدامات کیے جانے تھے، وہ مکمل طور پر نہیں کیے گئے ہیں، جس پر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ جنسی زیادتی کے کیسز میں متاثرہ افراد کی شناخت خفیہ رکھنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ ان کیسز میں متاثرہ افراد کی شناخت خفیہ رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ شواہد کو محفوظ رکھنا اہم ہے، جبکہ آڈیو، ویڈیو ریکارڈنگز اور دیگر شواہد کو بھی قانونی طور پر قانون شہادت کے تحت ریکارڈ کرنا چاہیے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اینٹی ریپ ایکٹ کے نفاذ کے حوالے سے ایک رپورٹ عدالت میں جمع کروائی اور عدالت کو بتایا کہ یہ ایک وفاقی قانون ہے جس میں کچھ گیپس موجود ہیں۔ اس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عدالت اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل کیوں نہیں آئے، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اٹارنی جنرل اسلام آباد میں مصروف ہیں۔ اس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور اٹارنی جنرل کی موجودگی اس کیس میں ضروری ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے مزید کہا کہ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 میں بنا تھا، لیکن اس کے نفاذ میں ابھی بھی سنگین خامیاں موجود ہیں۔ سماعت کے دوران آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ خواتین کے خلاف 5000 اغوا کے کیسز ہیں، جبکہ 7000 خواتین کو عزت کے نام پر قتل کرنے کے کیسز بھی موجود ہیں۔ ہمارا تفتیشی افسر موقع پر جا کر رپورٹ مرتب کرتا ہے، تحقیقات کے لیے اہلکار بھرتی کیے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اس قانون پر عمل درآمد کے لیے اپنے اہلکاروں اور افسران کی بھی ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ کچھ چیزوں کی کابینہ نے منظوری دینی ہے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے نفسیاتی علاج اور کاؤنسلنگ کے لیے کام کیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ متاثرہ خاتون کی تفصیلات خفیہ رکھنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ متاثرہ خاتون کا تحفظ سب سے اہم معاملہ ہے۔ اس پر آئی جی پولیس نے جواب دیا کہ ہم نے اس پر کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اس کیس میں پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے سوال اٹھایا تھا کہ کیوں آخر ملک میں اینٹی ریپ ایکٹ 2021 جیسے قوانین ہوتے ہوئے بھی ریپ کے ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ 2021 میں اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ لایا گیا تھا، جس کا مقصد ملک میں ریپ کیسز کی کمزور تفتیش، قدیم طریقہ کار اور رولز کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ اس ایکٹ میں ریپ کیسز کے لیے اسپیشل کورٹس کا قیام شامل تھا، جس کا اختیار صدر پاکستان کے پاس رکھا گیا تھا اور انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ضرورت کے مطابق جتنی عدالتوں کا قیام ضروری سمجھیں، اس کا حکم چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد دے سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بل میں سرکاری اسپتالوں میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز کا بھی قیام شامل تھا، جو جرم رپورٹ ہونے کے 6 گھنٹوں کے اندر میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کو یقینی بنائے گا، جس میں شواہد اکٹھے کرنا اور ایف آئی آر کا فوری اندراج یقینی بنانا شامل ہے۔ ایکٹ کے مطابق حکومت ریپ کے متاثرہ افراد کی مالی یا قانونی معاونت کے لیے ضلع اور تحصیل کی سطح پر سپورٹ بھی فراہم کرے گی۔ صرف یہی نہیں، اس ایکٹ میں متاثرہ افراد اور گواہوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کا کہا گیا ہے اور متاثرہ افراد کی شناخت کو خفیہ رکھنے اور ان کو مناسب مالی امداد دینے سمیت ان کی حفاظت کے لیے دارالامان کا قیام بھی شامل ہے۔ جبکہ ریپ کیسز کی تفتیش کے لیے ضرورت کے مطابق خصوصی جی آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جس میں کم از کم ایک خاتون پولیس افسر کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اس ایکٹ میں متاثرہ افراد کی حفاظت اور ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا ہراسانی سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے کئی ایسے اقدامات شامل ہیں جو قابل ذکر ہیں، جیسے کہ ایکٹ کے مطابق ریپ کیس سے متعلق تمام سماعت ان کیمرہ ہوگی اور ضرورت پڑنے کی صورت میں متاثرہ افراد اور گواہوں کی حفاظت کے لیے ٹرائل میں ویڈیو لنک یا اسکرینز بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جبکہ اینٹی ریپ کرائسس سیل اگر ضروری سمجھے تو وہ ایک آزاد سپورٹ ایڈوائزر بھی مقرر کر سکتا ہے جو عدالتی سماعت میں متاثرہ شخص کے ساتھ ہو، تاکہ اس دوران کسی بھی قسم کی وکٹمائزیشن، پریشانی یا مصیبت کا رسک کم ہو۔ ساتھ ہی اس ایکٹ میں متاثرہ شخص کو بد کردار ٹھہرانے والے شواہد کو بھی ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ ایکٹ کے مطابق جرم کا نوٹس لینے کے بعد عدالت پر لازم ہوگا کہ وہ اس کا فیصلہ جلد از جلد ترجیحی بنیادوں پر 4 ماہ کے اندر اندر سنائے، اور اس دوران عدالت 2 بار سے زیادہ سماعت ملتوی نہیں کر سکے گی، جس میں 1 بار ملتوی کرنے کی قیمت سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کرنے والا فریق ادا کرے گا۔ جبکہ کیس کے اختتام پر عدالت مجرم کو جرمانے کی مخصوص رقم متاثرہ شخص کو بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ زیر التوا اپیل کے دوران ہائی کورٹ اس شخص کو رہا نہیں کرے گی جس کو ٹرائل کورٹ نے مجرم قرار دیا ہو۔
اور اب خود لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سوال اٹھا رہی ہیں کہ اس قانون پر منوان عمل نہیں ہو رہا ہے۔